السلام علیکم۔ جماعت ہفتوں مضمون اردو۔ جماعت ہفتوں میں آپ سب سے پہلے اپنی بک اوپن کریں، کھولیں اور نثر نکالیں جلیبیاں۔ سبق نمبر 6، آج ہم پڑھیں گے جلیبیاں۔ سب سے پہلے سبق کا تعارف۔ سبق جلیبیاں احمد ندیم قاسمی کی ایک شاہکار تصنیف ہے۔ اس سبق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جلد بازی میں ہر کام بیکار ہوتا ہے۔ ہر کام میں محنت کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیشہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا سے ہم دعا اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، مگر ضروری امر یہ ہے کہ خود ہر کام کریں، کیونکہ محنت کرنے سے ہر چیز ملتی ہے۔ محنت کو خدا پسند کرتا ہے۔ اگر خدا ہر چیز دعا کرنے سے دے دیتا تو آج انسان خود سے اتنی ترقی نہ کرتا۔ انسان آرام پسند ہو جاتا اور چیل کووں کی طرح درختوں اور ہواؤں میں ہی اڑتا پھرتا رہتا۔ یہ تھا سبق کا تعارف۔ اب سبق اپنے سامنے کھول کے رکھیں۔ جلیبیاں۔ ہم گورنمنٹ اسکول میں جماعت پنجم کے طالب علم تھے۔ ایک دن فیس اور فنڈ کے مبلغ 4 روپے لے کر اسکول پہنچے تو پتہ چلا کہ آج ماسٹر غلام محمد چھٹی پر ہیں، لہٰذا فیس کل جائے گی۔ دن بھر تو یہ 4 روپے ہماری جیب میں چپ چاپ پڑے رہے، مگر جب ہم چھٹی کے بعد اسکول سے باہر نکلے تو یہ روپے بولنے لگے۔ 1 روپیہ کہنے لگا، سوچتے کیا ہو، سامنے دکان پر کڑاؤ میں جو تازہ تازہ جلیبیاں نکل رہی ہیں تو یوں ہی تو نہیں نکل رہی ہیں۔ جلیبی کھانے کی چیز ہے، روپیہ خرچ کرنے کی چیز ہے، اور اسے وہی لوگ خرچ کرتے ہیں جنہیں جلیبیاں اچھی لگتی ہیں۔ ہم نے کہا، دیکھو بھائی، 4 روپوں، ہم بڑے اچھے لڑکے ہیں اور تم ہمیں گمراہ نہ کرو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بازار کی چیزوں کی طرف ہم دیکھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں، پھر تم ہماری فیس اور فنڈ کے روپے ہو۔ آج ہم خرچ کر بیٹھیں گے تو کل اسکول میں ماسٹر غلام محمد اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ میاں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے کان نہ کھاؤ بھائی اور ہمیں سیدھا گھر جانے دو۔ روپوں کو ہماری بات اتنی بری لگی کہ سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ ان دنوں کا روپیہ بچتا بھی تو بہت زیادہ تھا۔ گھبرا کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا اور 4 روپوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تو وہ چپ ہو گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد ہم نے اپنی انگلیوں کو ذرا ڈھیلا کیا تو سب سے پرانا روپیہ بولا، ہم تو تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں، سچ سچ بتاؤ، کیا تازہ تازہ اور گرم گرم جلیبیاں کھانے کو تمہارا اپنا جی نہیں چاہ رہا ہے؟ منہ میں پانی تو بھر آیا، مگر ہم اس سیلاب میں آسانی سے بہہ جانے والے نہیں تھے۔ اسکول میں ہم بڑے ہونہار بچوں میں گنے جاتے تھے۔ چوتھی جماعت کے امتحان میں تو ہم نے 4 روپے مہینے کا وظیفہ بھی جیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے گھر سے اسکول آتے تھے۔ اتنے روبدار والا بچہ بازار میں کھڑے ہو کر جلیبیاں کھانے لگے، نہیں، یہ بات ہرگز ٹھیک اور مناسب نہیں۔ اس روز تو روپوں کو خرچ ہونے کا کچھ ایسا شوق تھا کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ ہم گھر جا کر پلنگ پر بیٹھے تو وہ بولنے لگے، ہم کھانا کھانے چلیں تو وہ چیخنے لگے، ہم نے بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلنا شروع کی تو وہ رونے لگے۔ تنگ آ کر ہم اٹھے اور ننگے پاؤں بازار کی طرف نکلے۔ حلوائی کو اکٹھی 1 روپے کی جلیبیاں تولنے کو کہہ دیا۔ وہ بڑا سستا زمانہ تھے، 1 روپے کی اتنی جلیبیاں ملتی تھی جو اب 20 روپے میں بھی نہ ملیں۔ حلوائی نے ایک پرانا اخبار کھولا اور اس پر جلیبیوں کا ایک ڈھیر لگا دیا۔ ہم جلیبیوں کے ڈھیر کو اپنے سینے سے چمٹائے ایک قریب کی گلی میں گھس گئے۔ ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر جو ہم نے جلیبیاں کھانا شروع کی تو اتنی کھائیں کہ اگر اس وقت کوئی ہمارے پیٹ کو ذرا سا دبا دیتا تو جلیبیاں کھانوں اور نتنوں میں لٹک پڑتی۔ گلی میں محلے بھر کے لڑکے ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ہم جلیبیاں کھا کر سیر تو ہو ہی چکے تھے،
اسی لیے موج میں آ گئے اور ایک ایک جلیبی ان کو بھی تھما دی۔ اب تک ہمارے ارد گرد بچوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا تھا اور گداگروں نے بھی ہلہ بول دیا تھا۔ ہم نے باقی روپوں کی بھی جلیبیاں خرید کر بانٹ دیں۔ اس کے بعد نل پر آ کر ہاتھ دھوئے اور معصوم سی صورت بنا کر گھر ایسے واپس آ گئے جیسے ہم نے جلیبی کی صورت عمر بھر نہیں دیکھی۔ گھر میں جا کر اپنی بستر پر لیٹ گئے۔ جلیبیاں تو ہم نے کھا لی مگر انہیں ہضم کرنا مشکل ہو گیا۔ شام کے بعد مارے بھاندے کھانا بھی کھانا پڑا۔ اگر ہم نہ کھاتے تو کھانے کی وجہ پوچھی جاتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ساری رات پیٹ کے درد کے مارے بستر پر جلیبی بنے پڑے رہے۔ بچوں کا معدہ ہاضمے کی مشین ہوتا ہے، سو صبح تک ہماری مشین بھی چالو رہی اور ہم روز کی طرح منہ دھو کر اسکول کی طرف چل دیے۔ ہمیں معلوم تھا کہ آج پچھلے مہینے کا وظیفہ مل جائے گا اور اس رقم سے فیس ادا کر کے ہم جلیبیوں کو پوری طرح ہضم کر لیں گے، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس مہینے کا وظیفہ تو اگلے مہینے ملے گا۔ یہ سن کر ہمیں تو چکر آ گیا۔ ماسٹر غلام محمد نے بتایا کہ تفریح کے گھنٹے میں فیس لی جائے گی۔ تفریح کی گھنٹی بجی تو ہم بستہ بغل میں دبائے چپکے سے اسکول کے باہر نکلے اور وہاں پہنچ گئے جہاں سے ریلوے اسٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ ریلوے کی پٹری کے پاس ہی ایک بہت بڑا سایہ دار درخت تھا۔ ہم وہیں بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ بھی بدنصیب بچہ کوئی ہو سکتا ہے۔ شروع میں جب روپوں نے ہماری جیب میں شور مچایا تھا تو ساری بات کتنی سیدھی سادی لگتی تھی، یہی کہ فیس کے روپوں کی مٹھائی کھا جاؤ اور کل اسکول سے وظیفہ لے کر اسکول ہی میں فیس ادا کر ڈالو۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ وظیفہ اگلے مہینے ملے گا تو ہم جلیبیاں کھانے کا پروگرام بھی اگلے مہینے پر ٹال دیتے۔ اب ذرا سی جلیبیاں کھانے کے جرم میں ہم زندگی میں اسکول سے پہلی بار غیر حاضر ہوئے۔ ہم یہاں ریلوے اسٹیشن کے ایک سنسان گوشے میں ایک درخت کے نیچے سکڑ بیٹھے تھے۔ درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا رونا آیا، پھر یہ سوچ کر ہمیں ہنسی آ گئی کہ یہ جو ہم آنسو بہا رہے ہیں تو یہ آنسو نہیں ہیں، جلیبیوں کے رس کے قطرے ہیں۔ جلیبیوں سے ہمیں فیس اور فیس سے ماسٹر غلام محمد کا ڈنڈا اور ڈنڈے کے خوف سے خدا یاد آ گیا۔ ہم نے آنکھیں بند کر لی اور بڑی رکت کے ساتھ دعا مانگنے لگے، اللہ میاں ہم بڑے نیک اور فرمانبردار لڑکے ہیں، ہمیں پوری نماز یاد ہے، قرآن مجید کی آخری صورتیں بھی ازبر ہیں، آپ چاہیں تو ہم سے پوری آیت الکرسی بھی ابھی اور اسی وقت سن لیجئے۔ عرض یہ ہے کہ یہ جو ہم نے فیس کے روپوں کی جلیبیاں کھا لی ہیں تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب آپ یوں کیجئے کہ ہمارے بستے میں 4 روپے رکھ دیجئے، اے اللہ میاں جی بس آج ہماری مدد فرما دیجئے، آپ کے خزانے میں کس چیز کی کمی نہیں، ہمارا چپراسی تک ہر مہینے 15-20 روپے لے جاتا ہے، تو اللہ جی ہم تو آخر ایک بڑے افسر کے بھتیجے ہیں، کیا ہمیں 4 روپے بھی نہیں دیں گے؟ دعا مانگنے کے ساتھ ہم تھکے ہارے وہاں سے اٹھے اور بازار میں آ کر اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ بچے نکلے تو ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہوئے گھر یوں پہنچے جیسے سیدھے اسکول سے آ رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی ہم نے یہی کیا، اسی وقت اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر وہی دعائیں پھر مانگنا شروع کر دی، بار بار عرض کیا، اللہ میاں آج تو دے دیجئے، آج تو دوسرا دن ہے۔ پھر کہا اچھا تو آئیے ایک مزے کا کھیل کھیلیں، ہم یہاں سے اس سگنل کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ چپکے سے اس بڑے پتھر کے نیچے 4 روپے رکھ دیجئے، ہم سگنل کو چھوڑ کر واپس آئیں گے اور یہ پتھر اٹھا کر دیکھیں گے تو نیچے 4 روپے پا کر لطف آ جائے گا۔ ہم سگنل تک گئے، مسکراتے ہوئے واپس آئے، بسم اللہ پڑھ کر پتھر اٹھائے تو نیچے سے ایک لمبا بالوں بھرا کیڑا بل کھاتا ہوا اٹھا اور ہماری طرف بڑھا۔ ہم چیخ مار کر بھاگے اور ایک بار پھر سگنل کو چھو کر آئے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے یہ سوچ کر چلیں کہ کل وضو کر کے اور صاف کپڑے پہن کر یہاں آئیں گے اور صبح سے دوپہر تک نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے۔
آخر ہمیں 4 روپے ہمارا خدا نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ مگر اس دن ہم ظاہر میں اسکول سے اور اصل میں ریلوے اسٹیشن سے گھر واپس پہنچے تو پکڑے گئے۔ اسکول سے ہماری غیر حاضری کی رپورٹ پہنچ چکی تھی۔ یہ بتانا فضول ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ وہ تو جو ہوا سو ہوا، لیکن 7ویں جماعت تک ہم یہی سوچتے رہے کہ اگر اس روز اللہ میاں ہمیں 4 روپے بھیج دیتے تو کیا بگڑ جاتا۔ اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ اگر اللہ میاں یوں ہی مانگنے پر دے دیا کرتے تو انسان آج بھی چیل کووں کی طرح درختوں میں گھونسلے بنائے بیٹھے ہوتے، اور اب تک انہوں نے جلیبی بنانے کا فن بھی نہ سیکھا ہوتا۔ تو یہ تھا ہمارا سبق جلیبیاں۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے بچوں کہ جب ہمیں کوئی چاہیے ہوتا ہے تو اپنے بلبوتے پر اور اپنی محنت سے اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے۔ کامیابی تبھی ہمیں ملے گی جب ہم محنت کریں گے۔ جب کوئی کام کے لیے ہمیں کوئی چیز یا پیسے دیے جائیں تو اسے امانت کی طور پر رکھنا چاہیے، نہ کہ خرچ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد الفاظ معنی اور مشکل الفاظ۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ درست تلفظ سے پڑھیے۔ گورنمنٹ، جلیبیاں، محفوظ، فنڈز، مبلغ، مشینیں، ہاضمے، وظیفہ، ہضم، بد نصیب، فرما بردار، شاہکار، سنسان، سکڑے، قیامت، رکت، مسمسی، تصنیف۔ مشکل الفاظ کے بعد الفاظ معنی۔ الفاظ معنی ہیں: آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر غور سے دیکھنا، موج میں، مستی میں، سنسان گوشے، خاموش کونے، مبلغ، روپے کی رقم یعنی کل رقم، فنڈز، رقم، تھما دی، دے دی، ہلا بول دیا، آواز لگا دی، مسم مسی، صورت، سیدھی سادی شکل، رکت، نرمی، دل بھرانا، مارے باندھے، کوشش سے بڑی مشکل سے، ازبر، زبانی، وظیفہ، وہ رقم جو غریب طالب علم کو تعلیمی اخراجات کے لیے حکومت کی طرف سے دی جائے۔ سب سے پہلے آپ لیسن باکس بنائیں گے اپنا، اس کے بعد آپ اپنی کاپی میں مشکل الفاظ اور الفاظ معنی صفائی سے اور اچھی لکھائی میں لکھیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔